نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں یہ ٹیپ اس نیت سے بنا رہا ہوں میں میسج کی شکل میں کہ رمضان شریف میں کیا کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے جس سے ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ چونکہ اب رمضان شریف میں صرف ایک ہفتہ تقریباً باقی ہے، اس لیے مجھے یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ میں اس ٹیپ کو بنا کے میسج کو میں اس موضوع پر جو ضروری باتیں ہیں ان کو اس میسج کے ذریعہ بھیجوں میں، اور پھر یہ جن لوگوں کو بھی ملے وہ اپنے جن ضرور لوگوں کو چاہیں ان کے اپنے عزیز و قارب رشتہ دار دوست کو ان سے وہ میسج شیئر کر لیں۔ رمضان شریف کے مہینے کی جو فضیلت ہے اس سے ہم سب الحمدللہ ہر مسلمان واقف ہے، اور اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنی یاد دہانی کافی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا تھا، شعبان معظم، جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، اپنی زندگی میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو اس مہینے کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور اس میں عبادت میں بہت اپنے ذوق و شوق کا اظہار فرماتے تھے۔ روزے بھی خاصے زیادہ رکھتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ تیار ہو رہے ہوں، بالکل کمر کس کے تیار ہو رہے ہوں رمضان شریف کے موقع میں عبادت کے لیے۔ رمضان شریف کے عبادت کے پر جو کچھ باتیں آتی ہیں اس سب میں احادیث میں بھی ان کا بہت خاصا بڑا ذکر ہے، بہت بڑی تعداد میں۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کو، چونکہ یہ میسج بہرحال چھوٹا رہنا ہے، اس کو مختصر رہنا ہے، اس لیے ہم اس کو گنتی کے ساتھ ہم صرف آپ لوگوں کی سبوں کی توجہ اس میں دلانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا سب سے مبارک کام اور بڑا کام روزے رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو تم پر ایک بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کو تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنی نیکی دکھلاؤ۔ جیسے سینس آف کمپٹیشن کہ ہم تم سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں گے، ہم نوافل بھی پڑھیں گے، جتنا ہو سکے اپنی نیکی دکھلاؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے، اور رات کی نمازیں تمہارے لیے سنت کے طور پر کر دی گئی ہیں، جو تمہارے لیے ثواب کی چیز ہے۔ تو رات کے نمازوں سے مراد تراویح ہے۔ تو سب سے بڑا کام جو اس سلسلے میں یہاں رمضان شریف میں ہے کہ روزوں کو بہت اہمیت کے ساتھ خیال کر کے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یہ مہینہ ہم لوگوں کو مل گیا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ روزے رکھیں، شوق سے رکھیں، بوجھ سمجھ کے اس کو نہ رکھیں۔ یہ بات ہم لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں ثواب نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ کہ ہم پر مسلمانوں پر ایک الگ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ جو فرض نماز جو چیز فرض ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پسند فرماتے ہیں کہ میرے بندے میری طرف پوری طرف متوجہ ہوں تاکہ ان کی مغفرت کر دی جائے، اور یہ مہینہ خاص طور پر اسی نیت سے دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا لگتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں خاص کر کے سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر کے سمندر میں ڈلوا دیتے ہیں فرشتوں کے ذریعہ، تاکہ وہ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کے روزوں کو خراب نہ کریں، لوگوں کو بہکائیں نہیں۔ اور پھر تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ روزے رکھیں اور ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ رکھیں۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگ تراویح کا بہت اہتمام کریں۔ دیکھیے تراویح پر اگر غور کریں تو تراویح اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ آدمی کبھی کبھی ہمت ہارنے لگتا ہے کہ 20 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھنی پڑتی ہے، تو اس کو لگتا ہے کب یہ تراویح قرآن کریم کب مکمل ہو جائے گا میری مسجد میں۔ تو پھر ہم اس کے بعد تراویح سے اس کے بعد ہم کو تھوڑی سی سہولت مل جائے گی۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے ہم لوگوں کو، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی میں ہم جتنے بھی پرہیزگار ہوں، ایسا ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ہم پورا قرآن کریم
نماز میں جماعت کے ساتھ ہم پورے نماز میں ہم پورا قرآن کریم سنا کریں. قرآن کریم پورا پڑھا جائے اور ہم سنیں، یہ کتنے بڑا ثواب کی بات ہے یہ. اور اس کو نماز میں پڑھیں ہم، یہ سنیں ہم، تو یہ اور بڑا ثواب ہے. پھر یہ نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، خاص طور پر 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، تو اس میں قرآن کریم مکمل کیا جاتا ہے. تو یہ قرآن کریم ہم رمضان شریف میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں، جبکہ ثواب بہت بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ نیکی تو غیر رمضان میں ہم کبھی نہیں کر سکیں گے. اس لیے رمضان شریف میں ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ تراویح کو بہت ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں اس بات کو. یہ نعمت ہم کو رمضان شریف چلے جانے کے بعد کبھی نہیں ملے گی. غیر رمضان میں ہم جتنی عبادت بھی کر سکیں کر لیں، لیکن یہ نعمت اس انداز سے جو ہم لوگوں کو دی گئی ہے وہ یہ نہیں مل سکتی. تیسری چیز کو ہم لوگوں کو اس کا یہ خیال کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی کو بہت خاص مناسبت ہے رمضان شریف سے. یہ رمضان شریف کا ہی مہینہ تھا جب کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن کریم 7ویں آسمان پر نازل کر کے رکھا محفوظ کر دیا گیا، اور وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 22 برس میں کم یا زیادہ نازل ہوتا رہا. تو قرآن کریم کا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف میں اتنا شغف ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان شریف میں آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورے قرآن کریم کا ایک بار دور آپ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی آپ سنتے تھے اور سناتے تھے، اور اس طریقے سے پورا قرآن کریم پڑھا جاتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ پڑھا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ شروع سے پڑھیں قرآن کریم اور ہم لوگ مکمل کر لیں، اور اگر ایک بار کس سے زیادہ مکمل کر سکیں تو اور بھی بہت اچھا ہے. اگر ہم تراویح کا اہتمام کر لیں تو ایک قرآن کریم تو تراویح میں ختم ہو جائے گی ہم لوگوں کی. تو قرآن کریم کا اہتمام کریں، اس کو پڑھنے کا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم لوگ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دعاؤں کا اہتمام کریں رمضان شریف میں، اس لیے کہ رمضان شریف میں دعاؤں کی قبولیت کا بہت وعدہ ہے اس میں. حتیٰ کہ اس حد تک بھی یہ بات آتی ہے، دعا کی قبولیت کے بارے میں ہم لوگ کو سمجھنا چاہیے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی خلوص کے ساتھ مانگتا ہے کوئی بندہ بھی، تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر لیتے ہیں اس کو، چاہے اس کا اثر اس کی زندگی میں دیر سے نظر آئے اس کو. لیکن یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ رمضان شریف کو اپنی دعاؤں زیادہ سے زیادہ دعاؤں سے ہم سجائیں اس میں. اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے کہ روایت یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کی ایک دعا کو اس کے ایک روزے کی طفیل میں قبول ضرور کرتا ہے. یعنی اگر آپ نے پہلا روزہ رکھا تو اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی ایک دعا قبول کر لیں گے. اب جب دوسرے دن دوسرا روزہ رکھیں گے تو پھر ایک اور دعا کی قبولیت کا آپ سے وعدہ ہو گیا. اس سلسلے میں ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ بہترین وقت اس دعا کے لیے، خاص طور پر جو دعا آدمی مانگتا ہے اپنے روزے کی طفیل میں، اس روزے کے سہارے، وہ اس کے لیے بہترین وقت ہے وہ افطار سے قبل کا. اس وقت بھاگ دوڑ کھانے پینے کے لیے نہ کریں، بلکہ 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھیں، اس وقت دعا کریں. مرد بھی دعا کریں اور خواتین بھی دعا کریں. بلکہ افطار وغیرہ میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے، سب سامان نہیں آ سکا تو چھوڑ دیں اس کو. نماز اذان ہو جائے گی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آدمی ان سب چیزوں کو سامنے میں رکھ کے کھا پی لے گا وہ. تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ دعا کریں اس وقت، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ پاک میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، میرا روزہ گرچہ کسی لائق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ تو مہربان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سلسلے میں میرے اس روزے کے طفیل آپ یہ دعا قبول کر لیجیے. اس دعا کو ایک ایک دعا مانگتا چلے آدمی. اپنے لیے مانگے، اپنی مغفرت کے لیے مانگے، حسن حیات حسن خاتمہ کے لیے اپنے مانگے، اپنے والدین اگر حیات ہیں تو ان کے لیے ایک ایک کے لیے سب دعا مانگے، اگر انتقال ہو گیا تو ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگے، اپنے شوہر اور بیوی کے لیے دعا مانگے، بچوں کے لیے دعا مانگے. ایک ایک دعا کو اپنا مانگے، اور ایک ایک دعا الگ الگ مانگ کر کے اس کو اپنا اس میں یہ کرے. باقی 50 دعا روزانہ جہاں پر جس وقت دل چاہے اپنا اللہ تعالیٰ سے مانگے. اس ایک دعا کا خاص طور پر اہتمام کر لے. اس میں بھی کچھ اور باتیں عرض کرنے کی ہیں مجھے، تو میں یہ دوسرا پھر اسی کا میسیج بھیجتا ہوں، تاکہ ایک میسیج سے وہ ایک میسیج بہت طویل نہ ہو جائے. دوسرا میسیج انشاءاللہ اس کے بعد میں بھیجتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک میسیج میں نے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میسج میں نے رمضان المبارک کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کاموں کی یاد دہانی کی نیت سے پہلے بھیجا ہے۔ یہ دوسرا میسج یہ ہے کہ اس میں ہم لوگ اس کا اہتمام کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی طرف بھی اور دعا کی طرف خاص طور پر بہت صاف اسپیسیفکلی اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ دیکھو جب تم کو رمضان کا مہینہ مل جائے، آپ نے شعبان میں یہ خطبہ دیا تھا، یعنی رمضان سے پہلے والے مہینے میں، کہ جب تم پر رمضان آ رہا ہے، جب آ جائے تو تم 4 باتوں کا اس میں اہتمام کرنا۔ 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تم کو فائدہ ہوگا، 2 باتیں ایسی ہیں جن کے بغیر تم کو چارہ نہیں۔ جو 2 باتیں ہیں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہیں، یہ کہ لا الہ الا اللہ کے ورد کی کثرت کرو، جتنا کر سکو کرو، چلتے پھرتے اپنے دل میں خاموشی کے ساتھ پڑھتے، زبان سے پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ یہ کلمہ نہ صرف یہ کہ ایمان کا کلمہ ہے، اسی پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ یہ نجات کا کلمہ بھی ہے، جو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر کے عذاب کی معافی اور مغفرت اور ان سب چیزوں کے وعدے ہیں۔ تو ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے ورد کی کثرت کرنا، اور دوسرے فرمایا تھا کہ استغفار کی کثرت کرنا۔ تو آدمی کوئی استغفار ہے جو معمول اگر کسی کا ہے 3 تسبیحات کا، تو وہ جو استغفار پڑھا کرتا ہے 100 مرتبہ پڑھ لے وہ اپنا۔ اس کے بعد وہ یہ کرے کہ جو استغفار کو چھوٹا استغفار اگر نہیں ہو سکے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پورا پڑھے جیسے اس کا دل چلے، لیکن استغفار کی کثرت کرے۔ یہ 2 باتیں ہوئیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے، اور ان کے ذریعے ہم لوگوں سے، کہ ہم لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور 2 باتوں کے بارے میں فرمایا کہ 2 اور باتوں، ان باتوں کا اہتمام کرنا جن کا رمضان میں، جن کے بغیر تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ تو بعض بزرگوں نے اس کو، ان چاروں باتوں کو ایک کلمہ میں جوڑ لیا ہے، اور وہ ایسے پڑھتے ہیں اس کو، لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ تو اس طریقے سے وہ چاروں باتیں سمٹ کے ایک ہی جگہ آ جاتی ہیں، اور ان کے لیے بھی آسان ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کلمہ کو جتنا پڑھ سکے آدمی اس کو پڑھ لیا کرے۔ اور ایک اور چیز یہ جو کرنے کی ہے، وہ کرنے کی ہے کہ اس میں سے کہ اس میں لیلۃ القدر، یہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں، اور یہ خاص رمضان کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رمضان المبارک میں ایک رات رکھی ہے جو قدر کی، قوت کی، یعنی نائٹ آف پاور کا ترجمہ کیا گیا انگریزی میں اس کو، وہ رکھی ہے۔ اس میں اتنی طاقت اور قوت ہے اور اس میں اتنی برکت ہے کہ اس میں یہ ہزار مہینوں سے زیادہ بابرکت ہے، خیر من الف شہر۔ تو ایک رات اگر کسی نے اس کو کوئی رات مل گئی اور اس نے عبادت کر لی، تو ایسا ہے جیسے کہ 1000 مہینے سے زیادہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ تو یہ رات جو ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لیلۃ القدر سے جو محروم رہ گیا وہ سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور لیکن یہ کہ جو فکر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ حصہ اس سے دے ہی دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات کرنی چاہیے کہ پتہ چلانا چاہیے ہم لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ پہلی بات جو فرمائی ہے یہ کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، آخری 10 دن میں جو باقی ہو رمضان شریف کا، 20 دن گزر جانے کے بعد جو رات 21ویں کی رات 21 سے لے کر کے 29 یا 30 جیسا بھی روزہ ہو، وہ اسی میں سے یہ رات ہوگی۔ پھر دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 25 23 27 29 ان راتوں میں اس کے ہونے کا زیادہ چانس ہے۔ اور پھر ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ 27 کی رات کو تلاش کرو اس کو۔ تو اب ان چیزوں کو سب کو اگر جوڑ لیں تو ہم لوگوں کے لیے لگتا ہے کہ آخری عشرہ ہمارے لیے لیلۃ القدر کی تلاش کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے، اور بہت ہی ہمارے لیے وہ ضروری ہے اس کو۔ اب اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھ کو محسوس ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی معلوم ہوتی ہے تو ہم کون سا عمل کریں؟
تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھنا اگر تم کو ایسی ملے تو یہ چیز ہم لوگ ایسا کریں کہ اگر ہم لوگ آخری عشرے میں 21 کی رات کو ہو سکتا ہے، 23 کی رات، 25، 27، 29، تو ان راتوں میں اگر ہم اس میں سے کون سی لیلۃ القدر ہے آخری اس میں آخری عشرے میں ہم لوگوں کو چونکہ اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ ہم اس پورے عشرے کو ذرا زیادہ اہتمام کے ساتھ گزاریں، اس میں عبادت کریں اور پوری کوشش کریں کہ اس میں کوئی غلط قسم کی بات، خراب بات، لڑائی جھگڑا، بری بات، غیبت، ان سب چیزوں میں سے کوئی کا عمل نہ کریں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے لیے یہ بھی ایک عمل ہے کرنے کا کہ ہم لوگ ایک اچھے اعمال جو کریں اس میں سے ایک اس عمل کو ہم شامل کر لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بتایا ہے۔ تو ہم 100 مرتبہ آخری عشرے میں جب سے 21 کی رات شروع ہوتے 21 کی رات سے 100 مرتبہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی سے پڑھ لیں۔ ممکن ہے کہ 21 کی رات ہی جس میں ہم پڑھ رہے ہیں یہی رات ہو جو لیلۃ القدر ہو، 22 کی رات کو بھی پڑھ لیں، 23 کو بھی پڑھ لیں، پوری رات میں ہم لوگ اس میں عشرے میں جتنی راتیں آتی ہیں سب میں ہم اس کلمہ کو پڑھ لیا کریں، تو کم از کم جو انہی میں سے تو کوئی ہوگی لیلۃ القدر، اور اس میں ہم اس کلمہ کو پڑھ رہے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ ایک عمل تو ہم لوگ اس کو کریں، اس کے علاوہ جو ہو سکے ہم سے کریں، استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، حمد و ثنا کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جو کچھ ہو سکے ہم لوگوں سے اس میں کرنے کی کوشش کریں، لیلۃ القدر کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک اور بات کا دھیان رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت عظیم سنت ہے جو اعتکاف کی شکل میں ادا کی جاتی ہے، اور اعتکاف کا جو سنت اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف وہ 10 دنوں کا یا 9 دنوں کا آخری عشرے کا پورے آخری عشرے کا اگر 29 کی رات ہوئی تو 9 دن کا ہو جائے گا، اگر 30 کا مہینہ ہوا تو 10 دنوں کا ہوگا، اس آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف بہت ہی بڑا عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت تاکید کے ساتھ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ تفصیل اس کے بارے میں اس وقت اور کرنے سے یہ ہم لوگوں کا ویڈیو یا میسج بڑا ہو جائے گا، ہم سب جانتے بھی ہیں، کچھ سنتے بھی رہتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ مردوں کے لیے خاص طور پر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ نیت کریں کہ ہم اعتکاف کر سکیں۔ خدا کرے کہ کووڈ اور اس قسم کی سچویشن کے آنے کی وجہ سے اس کے سلسلے میں ہم لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور آسانی ہو مسجد میں اعتکاف کرنے میں۔ اگر اس قسم کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو علماء کا اس وقت تک اس پر اعلان ہو جائے گا، تو جو علماء جو بھی کہہ رہے ہوں اسی کو مان لیا جائے، نیت ہماری تو ہو، اور اگر اس کے وجہ سے مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکیں گے تو انشاءاللہ تعالی نیت کا اجر ہم لوگوں کو ثواب ملے گا اس میں۔ اور خواتین اپنے گھر میں یہ کر سکتی ہیں، اس کا خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں گھر میں کوئی ایک جگہ ہے جہاں پر کہ وہ نماز پڑھتی ہیں تو اسی جگہ کو مخصوص کر لیں، یا مثال کے طور پر اپنے ایک کمرے کو مخصوص کر لیں، اس کمرے میں اپنا اعتکاف کی نیت کر کے اسی کمرے میں ٹھہریں اور اسی میں نماز پڑھیں، اسی میں سوئیں، کھانا بھی اسی میں اپنا منگوا لیں، افطاری ساری چیزیں بے ضرورت کے بغیر اس کمرے سے نہ جائیں۔ ضرورت کے لیے جو آدمی کو نیچرل ہے جانا ہے، اگر باتھ روم جانا ہے یا اور کچھ کرنا ہے تو اس انداز سے اپنا وہ نکل سکتے ہیں، لیکن باہر نکل کر پھر بیٹھے ہوئے ہیں اس انداز سے نہ کریں جب سمجھیں کہ ہم اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ اس طریقے سے وہ کریں گی تو اپنے ہی گھر میں ہیں، اپنے ہی کمرے میں ہیں، وہ ان کا پورا اعتکاف ہو جائے گا، پورے اعتکاف کا ثواب ملے گا ان کو۔ میں اس وقت یہاں پہ اپنے اس کو میں روک رہا ہوں، کہنے سننے کی اور کئی باتیں ہیں، اگر موقع ملا تو میں اس کے لیے بھی الگ سے ایک ٹیپ بناؤں گا۔ ویسے انشاءاللہ تو اتنی باتوں کا اہتمام اگر ہم لوگ کریں گے تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمارے قصور کو انشاءاللہ تعالی ہم مانگیں، دعا کے ہم مانگیں ان سے کہ ہم اللہ تعالی مغفرت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تیسرا میسج ہے جو انشاءاللہ تعالی یہ ان پہلے دونوں میسج کو کمپلیٹ کر دے گا، یہ کہ رمضان المبارک میں کو
اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے ساتھ بہت منسلک کر رکھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایسے لوگوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور جہنم سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما دیتے ہیں جنہوں نے اپنی غلطی سے اور اپنے جرائم سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ پورا مہینہ یہ ہے کہ توبہ استغفار کے ساتھ سچے دل سے آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اگر یہ مانگے گا اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، عطا فرما دیں گے۔ جہنم سے چھٹکارے کے لیے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، جنت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، تو جس کا پہلے بھی ذکر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آیا ہے کہ یہ 3 مہینہ جو ہے 3 اشروں کا ہے، اور تینوں مشرے میں ایک مہینہ رحمت کا ہے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا ہے، ایک مہینہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے۔ تو اس میں اپنے لیے مانگنا چاہیے، اپنے لیے مانگنا چاہیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں کے لیے مانگنا چاہیے۔ امت مسلمہ کے لیے جو دعا مانگے گا اس معاملے میں، یہاں اس مہینے میں کسی وقت بھی، کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو توفیق دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑ کر آپ کی طرف پلٹ جائیں، نیکی کے اعمال اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا مت دیجئے، مغفرت فرمائیے۔ اس انداز سے دعا مانگے گا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس میں ان کی مدد کرنے والا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت قیامت جب ہوگی اور مسلمانوں کے اعمال یا انسانوں کے اعمال ترازو میں تولے جا رہے ہوں گے، تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوگی کہ ان کا ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ اس وقت اگر ہم نے کسی کے لیے دعا کی ہے، اس کی وجہ سے اس کو اللہ نے ہدایت دے دی اور مغفرت کر دی، وہ بچ گیا، تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی طرف امڑے گی، اس شخص کے لیے جو اس کا ذریعہ بنا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے بنے۔ نماز اور روزے وغیرہ کا خیال کرنے میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارا روزہ خراب ہو۔ روزے میں ہم سو جاتے ہیں اور سونے کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، یہ ہم اس سے پرہیز کریں۔ روزے کی وجہ سے کبھی کبھی جھنجھلاہٹ طبیعت میں آ جاتی ہے، آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، بدمزاج ہو جاتا ہے اور گھر والوں پر سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اگر لڑنے کے لیے کسی وجہ سے ہم سے کسی روزہ دار سے اگر وہ چڑھ کر آ جائے اس سے لڑنے کے لیے، تو اس روزہ دار کو چاہیے کہ اس سے لڑنے سے انکار کر دے اور کہے کہ بھائی میں تم سے نہیں لڑ سکتا، میں روزے سے ہوں۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ روزے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ، جو بھی آدمی اگر گھر میں ہے تو سب مل کے اس انداز سے رکھیں کہ دوسرے کا بوجھ ہلکا کریں۔ اور یہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو ہم اپنے آس پاس جتنے لوگ غریب ہیں ان کا خیال کریں، ان کو اپنے افطار میں شریک کریں، افطار کے بعد کھانے میں شریک کریں، جو ہو سکے جس انداز سے بھی مینیج ہو سکے اس کو کریں۔ حتیٰ کہ اس کا حکم آیا کہ جو اگر کسی روزہ دار کو افطار کرا دے تو اس شخص کو اس روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب بھی مل جائے گا، اور اس کے اپنے روزے میں بھی جس کو جو افطار کر رہا ہے، کھا رہا ہے غریب، اس کے روزے میں بھی کمی نہیں، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو روزے کا فدیہ ایک ہوتا ہے جو کہ دیا جاتا ہے رمضان شریف سے کے ختم ہونے میں، اور اس کی عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اس کا اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے کہ اتنا پیسہ آپ کسی غریب کو اس کے اپنے روزے کی نیت کر کے دے دیں۔ اس میں اپنے لیے بھی دیں، اپنے خواتین کے لیے بھی، بچوں کی طرف سے بھی روزے کو وہ فدیہ کے رقم ادا کر دیں کہ چھوٹی بڑی کچھ غلطی اگر ہو گئی ہے روزے میں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اور اگر ممکن ہو تو مجھ غریب کے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا